ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے راہ ہدیٰ کی ایک اور سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق آج کا پروگرام بھی لائیو اور انٹریکٹیو ہے، یعنی علماء کرام کی گفتگو سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے فون کالز کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر ان کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ فون کالز کے لیے ہماری سبھی لائنز ابھی سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے۔ ان ذرائع سے بھی فائدہ اٹھا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کی تمام تفصیلات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر پورے پروگرام کے دوران موجود رہیں گی، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے اور اس پروگرام کا حصہ بنیے، اپنے سوالات پیش کیجئے اور ان کے جوابات حاصل کیجئے۔ قادیان سے جو یہ سیریز راہ ہدیٰ کی پیش کی جا رہی ہے، اس کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس پروگرام میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں کس طرح دنیا کو ایک زندہ خدا کا پتہ دیا اور اس کی پہچان کرائی، اور کس طرح اس نے اپنی صحبت میں رہنے والے صحابہ کو جو پہلے خدا تعالیٰ سے دور تھے ان کو خدا تعالیٰ سے ملا دیا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ان کا قائم کر دیا۔ اسی تناظر میں پیش گوئی مسلم موعود کا بھی ذکر ہوگا، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زندہ ہونے کا ایک زندہ نشان ہونے کے ثبوت میں آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں آپ دونوں علماء کرام کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کے سامان بھی اس نے خود کیے ہیں۔ جہاں اس نے انسان کی جسمانی تربیت کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل رکھے ہیں، وہاں روحانی تربیت کے لیے بھی اس نے مختلف قسم کے ذرائع اور وسائل مہیا رکھے ہیں۔ ان وسائل میں سے سب سے بنیادی اور اہم ذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے نتیجے میں وہ لوگ جو دنیا سے خدا سے دور ہوتے ہیں اور گمراہی میں غرق ہوتے ہیں، ان کو انبیاء علیہم السلام اپنی تربیت کے نتیجے میں پھر خدا سے ملا دیتے ہیں اور ایک زندہ تعلق ان کا خدا تعالیٰ سے قائم کرتے ہیں۔ اسی منصب کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز کا جواب دو جب وہ تمہیں بلاتا ہے تمہیں زندہ کرنے کے لیے، تمہارا خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے کے لیے اور تمہاری مردہ روحوں کو زندہ کرنے کے لیے۔
چنانچہ اس منصب کے عین مطابق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب میں ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا کیا۔ ایسا انقلاب جو اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا اور کسی کان نے نہیں سنا تھا۔ ایسا انقلاب جس کے نتیجے میں پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم انقلاب کے تعلق سے اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں، صادفتہم قومن کروث ذلتن فجعلتہم کسبیقۃ الاقیان، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اس قوم کو ذلت و گمراہی میں غرق پایا اور گوبر کی مانند پایا اور ان کو سونے کی ڈھلی کی مانند بنا دیا۔ یہ وہ عظیم الشان روحانی انقلاب تھا جو حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیشگوئیوں کے مطابق امت مسلمہ کا بگڑنا بھی مقدر تھا، ان کا ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہونا بھی مقدر تھا، اور پیشگوئیوں کے مطابق ہی ایک عظیم مصلح نے دنیا میں مبعوث ہونا تھا۔ چنانچہ للہ تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی پیاری اور مقدس بستی قادیان دارالامان میں مبعوث فرمایا، آپ کو امتی نبی مسیح اور مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور غلامی میں ایک بار پھر وہ عظیم روحانی انقلاب دنیا میں برپا کیا، خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ثبوت دنیا کو دیا اور حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان دنیا کو کرائی۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے ہم جلیسوں کو، ان لوگوں کو جو دور دور سے آپ کے پاس آئے، خدا تعالیٰ سے دور تھے، لیکن آپ کی صحبت کے نتیجے میں، آپ کے فیض کے نتیجے میں وہ روحانیت کی بلندیاں پرواز کرنے لگے اور ایک بار پھر خدا تعالیٰ سے ملے اور ایک زندہ تعلق ان کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی زندہ جماعت قائم فرمائی جو نہ صرف یہ ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے بولتا تھا اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، بلکہ یہ ایمان بھی رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی بولتا ہے اور اب بھی جس سے چاہے کلام کرتا ہے۔ ایک ایسی جماعت جو صرف یہ ایمان نہیں رکھتی کہ خدا تعالیٰ پہلے دعائیں قبول کرتا تھا، بلکہ یہ بھی ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور قبولیت دعا کے نتیجے میں معجزات اور نشانات دنیا کو دکھاتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں علماء کرام کو گفتگو کی دعوت دوں گا، لیکن قبل اس کے کہ میں علماء کرام کو گفتگو کی دعوت دوں، آپ کو پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہم سے آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ پروگرام انٹریکٹیو بنتا ہے۔ ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا اور اپنے سوالات کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کیجیے گا۔ اب میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنے کی درخواست کروں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے یہ بیان فرمائیں کہ آج کل دنیا جو ہے مادیت میں غرق ہو چکی ہے اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا باعث ہیں جن کی وجہ سے یہ حالت اس وقت دنیا کی ہے، اس تعلق سے تھوڑی تفصیل بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبد بننے کے لیے اور عابد بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے ابتدائی حصے میں ہی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الناس لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو، کہ عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ عبادت کے نتیجے میں تم متقی بنو گے، تم بچائے جاؤ گے، تم بہت سی باتوں سے دور رہو گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کہ ہم نے نفس کو، انسان کو بہت اچھا بنایا ہے۔ اس آیت کی بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سے مفاہیم ہیں، ایک بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامل احسن تقویم پیدا کیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات اس کے فجور بھی اس کو الہاماً سمجھا دیے گئے ہیں۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فسق و فجور ہے، اور تقواہا، اور یہ تقویٰ کا راستہ ہے، یا ان فسق و فجور سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قد افلاح من زکاہا، جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو نہیں کر سکا گویا اس نے اپنے آپ کو، نفس کو گاڑ دیا زمین میں۔ اور اس فجور اور تقویٰ کی راہوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اولیاء، مجددین، بزرگان وہ ہمیشہ بھیجتا رہتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ موجودہ زمانے میں اس کی وجہ کیا ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس بات سے بے خوف ہو گیا کہ جو وہ کر رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بے خوفی نے اس کو جرأت دلائی کہ اور آگے بڑھے گناہوں میں، اور آگے بڑھے گناہوں میں۔ مثال کے طور پہ ایک چور ہے، جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ابھی آج ہی کی بات ہے، ایک جگہ ریڈ سگنل تھا، کچھ نوجوان وہاں سے موٹر سائیکل پہ گزر رہے تھے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ کراس کر گئے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، جرم کا ارتکاب کرنے پہ وہ اس وجہ سے آمادہ ہو گئے کہ ان کو اندر سے یہ بدگمانی یا ظن ہو گیا کہ کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا۔ تو جرم اور گناہوں کا ارتکاب انسان تب کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حالانکہ یہ جو موٹر سائیکل گئے تھے چند ہی قدموں کے بعد پولیس نے ان کو پکڑ لیا، سی سی کیمرے نے ان کو دکھا دیا۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے 50 60 70 80 90 100 120 سال جھیلے، ایک دن وہ آئے گا جب اس کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقویٰ کی راہوں پہ قائم کرنے کے لیے بار بار موت کو یاد دلایا ہے کہ ایک دن تم نے جانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ پھر فرماتے ہیں آپ آگے اسی شعر کے اندر یہ فرماتے ہیں، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ کہ اے انسان تو اس بات سے بے خوف کیوں ہے، تو اس بات سے غافل کیوں ہے کہ آخر جو تو اس دنیا میں کر رہا ہے، اچھائیاں یا برائیاں، ایک دن تجھ کو جا کے حساب دینا ہے اس کا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہلکی سے ہلکی، چھوٹی سی چھوٹی چیز، مثقال ذرہ، اگر نیکی ہے تو وہ بھی پیش ہونی ہے، اگر بدی ہے تو وہ بھی پیش ہونی ہے، شر ہے وہ بھی پیش ہونا ہے۔ تو موت کے ڈر سے یا موت سے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے باقی مریں گے، میں نہیں مروں گا۔ لیکن جب موت آتی ہے اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت اس کو اللہ پر ایمان لانے کا احساس ہوا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب وہ وقت گزر گیا۔ تو موت کا بھول جانا انسان کو غلطیوں، گمراہیوں، جرائم کے ارتکاب میں اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کو موت یاد رہتی ہے وہ ان باتوں کی طرف نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کا انسان جو موجودہ دور کا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قومی اعتبار سے بھی اور یا ملکی اعتبار سے بھی ہم پر کوئی پکڑ اللہ کی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ انسان بھول رہا ہے کہ قرآن شریف میں اور بائبل میں یہ لکھا ہے سدوم اور عمورہ کس طرح اللہ نے تباہ کر دیے، ایک منٹ میں، ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ یا دور کیوں جائیں، اس زمانے میں سونامی آئی،
1 منٹ میں ہزاروں کو لقمہ اجل بنا کے چلی گئی۔ گجرات میں زلزلہ آیا، سینکڑوں مر گئے۔ سیلاب آتے ہیں، سینکڑوں کی بستیاں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس ڈر سے وہ انسان بے خوف ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جرائم زیادہ سے زیادہ کرنے لگا۔ پھر ایک سب سے بڑی اہم وجہ جو اس زمانے میں ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جانا اور دور ہو جانا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کی ذمہ داری ان لیڈروں پر ہے، ان مذہبی رہنماؤں پر ہے جنہوں نے کہ اس طرح کے عقائد بنائے۔ مثال کے طور پہ عیسائیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر بعد میں آنے والے پولس اور دوسروں نے انہوں نے کیا کیا؟ کہا اللہ ایک نہیں ہے، وہ 3 ہے، تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا، اور اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہیں، اور 3 مل کے وہ ایک ہیں، تثلیث کا عقیدہ پیدا ہوا۔ آگے چلیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں 80 کروڑ یہاں پہ ہندو ہیں، کچھ سناتن ہیں، کچھ جین ہیں، کچھ بدھ ہیں، کچھ آریہ سماج ہیں۔ ان کے عقائد دیکھ لیں آپ، یہ کہتے ہیں برہما وشنو مہیش، یہ 3 ایک اللہ نے پیدا نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ سب کے سب اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور پھر 20 یہاں پر دیوی دیوتائیں ہیں اور بت ہیں، ان کی وہ پوجا کی جاتی ہے، اور وہ بھی ایک اللہ سے دور ہو گئے۔ تیسرا یہ مسئلہ آیا کہ آریہ سماج ایک ہے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ تو ہوگا، ایشور ہوگا، مگر آتما اور ذرات پرمانو وہ بھی انادی ہیں، اللہ کا کام ایک روح کو لے کے دوسرے میں ڈال دینا، اتنا ہی ہے۔ اس سے آگے مسلمان ہیں۔ عجیب حالت اس زمانے میں ہو گئی، انہوں نے کہا نہ اللہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، اور عجیب حال ہے کہ مسلمانوں کے دانشور سر سید جیسا انسان وہ یہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، الہام کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور مصیبت مسلمانوں میں یہ کھڑی ہو گئی، وہ کہتے ہیں اللہ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دعائیں سنتا ہے۔ اب جو کچھ ہے وہ مزاروں پہ جاؤ، اولیاء اللہ پہ جاؤ، قبروں کی پوجا کرو، ان کے اوپر چادریں چڑھاؤ، ان کے اوپر طوائف دو، بس تحائف اس کے اوپر چڑھاؤ جو ان کو ملے۔ اس سارے مخمصے نے بنی نوع انسان کو جب اللہ سے اور دور کر دیا، اس کا بھروسہ ہی ٹوٹ گیا کہ اللہ کوئی کہہ رہا 3 ہے، کوئی کہہ رہا وہ کرتا ہی کچھ نہیں، کوئی کہتا وہ سنتا ہی کچھ نہیں، وہ تو کون ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا؟ جو رہا خزا ایمان کسی کا تھا بھی، وہ بھی اس سے دور ہو گیا۔ اسی عقائد کے کوکھ سے ایک اور عقیدے نے جنم لیا، جس نے موجودہ عصر حاضر کے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور وہ ہے کمیونزم، لا دینیت، اشتراکیت۔ انہوں نے کہا سرے سے یہ جھگڑا ہی ختم کرو، اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ دین اور مذہب یہ ایک نشہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اللہ پر ایمان نہیں، ہم اس کائنات یہ خود بخود اتفاقی طور پہ چل رہی ہے، اور اس کو لے کے ساری دنیا میں انہوں نے شور مچایا، اور پہلے ہی دنیا بے دینی کی طرف پڑی ہوئی تھی، کوئی 3 کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اس نے سونے پہ سہاگا کیا، جو رہا کھولا ایمان تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ملا۔ اب ایسی صورتحال کو دیکھ لیجئے، یہ 19ویں صدی کی ابتدا میں یہاں انسان پہنچ گیا تھا کہ اللہ نام کے وجود سے ایک بہت بڑا دنیا کا حصہ انکاری اور ملحد ہو چکا تھا، وہ دہریہ ہو چکا تھا، اس کو کوئی اللہ پر ایمان نہیں تھا، جس کو تھا وہ 3 بنائے بیٹھا تھا، جس کو اور تھا وہ 1 کروڑوں دیوی دیوتائیں بنائے بیٹھا تھا، دوسرا مسلمان جو قریب تر تھے وہ سارے اولیاء اللہ کی قبروں کو پوجنے لگے تھے۔ اور ہمارے ہندو بھائی بالکل سچ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ فرق کیا ہے مسلمانوں اور دوسروں میں، ہم دیوی کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، مٹی کو تو دونوں ہی پوج رہے ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ اب اللہ نام کی چیز کہاں گئی؟ وحدانیت نام کی چیز کہاں گئی؟ خالق نام کی چیز کہاں گئی؟ عبادت نام کی چیز کہاں گئی؟ بالکل مفقود۔ اور یہ وہ حالت تھی جو کہ جیسے زمین بنجر ہو جاتی ہے، مسیح علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ زمین کا پانی نیچے سے بھی خشک، اوپر سے بھی خشک، نہ اللہ سے کوئی رابطہ، نہ تعلق، نہ زمین پہ کوئی اولیاء اللہ یا کوئی بزرگان رہے جو قوم کی رہنمائی کر سکتے یا لوگوں کو اللہ دکھا سکتے۔ ایسی حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا،
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نقشہ اپنے ایک شعر میں کھینچا ہے. آپ فرماتے ہیں میں وہ پانی ہوں کہ جو میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. میں پانی ہوں، میں الہام ہوں، میں اللہ سے تعلق قائم کروانے کے لیے آیا ہوں. بارش بنجر زمین کے اندر رویدگی پیدا کرتی ہے، ہریالی پیدا کرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ ربط بنے، حمزہ وصل بنے خالق اور مخلوق کے درمیان. اور یہی بات مسیح صاحب نے فرمائی کہ وہ ربط، وہ تعلق جو خالق اور مخلوق کا ٹوٹ چکا ہے، اس میں قدورتیں واقع ہو گئی ہیں، اس کے اندر انشقاق پیدا ہو گیا ہے. میں خالق کو، میں مخلوق کو اس کے خالق کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہوں. میرے وجود کا اس سے تعلق نہیں ہے. میں وہ پانی ہوں جو میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر. میں تو ایک پانی ہوں. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن کے بھیج دیا. پھر آپ فرماتے ہیں وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. تم میرے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میرے بدلے اگر کوئی اور بھی آیا ہوتا تو تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے. تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر بھیجا. فیض آوج کا 1000 گزر چکا تھا، سارے مذاہب کی حالت ختم ہو گئی تھی. وقت نہیں ہے، ورنہ یہاں پر بہت سے حوالے پڑھ کے سنائے جا سکتے ہیں. ہر اہل مذہب چیخ پکار رہا تھا کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دھرم اور ہماری سنستا اس وقت آخری کگار پہ پہنچ گئی ہے، آخری کنارے پہ پہنچ گئی ہے، ختم ہو جائے گی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، چاہے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا یا نہ کیا، احمدیت کو قبول کیا یا نہ کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا ایک خدا ہے، اور ایک خدا کی طرف بلانے والا اس زمانے میں موجود ہے. اور انہوں نے ایک تسکین پائی کہ واقعی اللہ ہے، اور یہ شخص اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کی تفصیل آگے پھر آئے گی. لیکن خلاصہ کلام یہ کہ انسان جو عصر حاضر میں روحانیت سے دور ہوا، وہ گناہوں میں غرق ہوا، اس کی وجہ یہ غلط عقائد تھے جس کی تفصیل میں نے بتا دی. جزاکم اللہ احسن الجزا. ایک ٹیلی فون کالر ہے، اگر وہ ہم سے رابطے میں ہے تو ان سے بات کرانے کی میں کنٹرول روم سے درخواست کرتا ہوں. محمد عبدالرشید صاحب نے کال کیا ہے، کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ان کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے، ان سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں اب پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق محترم زین الدین حامد صاحب سے درخواست کروں گا کہ جیسا کہ ابھی تھوڑا بہت ذکر اختصار کے ساتھ ہوا بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد مخلوق کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملانا اور ان کا تعلق قائم کرنا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ناظرین کے لیے پیش فرمانے کی درخواست ہے. شکریہ مجیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین سن چکے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے اور کن حالات میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ نے کیا تغیر دنیا میں پیدا کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عظیم شان تبدیل انقلاب پیدا ہوا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے وہی انقلاب اس زمانے میں بھی رونما ہونا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کی پیش گوئی کی ہے، وہیں پر آپ نے آپ کے کام کا بھی تعین فرمایا ہے. مثلا جب سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی اس آیت کا نزول ہوا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بعثت کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. اور اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جس میں حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہونے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی الاصل حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء. جب ایمان ثریا تک چلا جائے گا، یعنی حقیقی ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا،
اس وقت اس شخص کی نسل میں سے ایک عظیم الشان وجود یا بہت سارے وجود جو ظاہر ہوں گے، جو اس ایمان کو ثریا سے پھر زمین پر قائم کریں گے۔ تو دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مین مقصد یہی ہے کہ حقیقی ایمان کو دنیا میں قائم کرنا ہے، جو مفقود ہو چکا ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا حمید کوثر صاحب نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوتی شیطانی قوتوں سے مجتنب رہو، یعنی حقیقی توحید کے قیام کے لیے اور اسی طرح ہر قسم کے شرک کو دور کرنے کے لیے، اس کے استحصال کے لیے دراصل انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام تشریف لا کر یہی کام کیا ہے، آپ نے اصل توحید کو قائم کیا ہے اپنے ماننے والوں میں، اور اسی طرح ہر قسم شرک کو دنیا سے مٹا دیا ہے۔ تو اصل میں مذہب کیا ہے؟ مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور آج کل جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو معطل گردانتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت معطل نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص اکثر مذاہب والوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم معطل ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کلام تو کیا کرتا تھا لیکن اب وہ کلام نہیں کرتا، الہام، وحی اور الہام اور سب کچھ بند ہے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بڑے واشگاف الفاظ میں اپنے ذاتی تجارب کی بنا پر علی وجہ البصیرہ، یقین و وثوق کے ساتھ آپ نے اعلان فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر نہیں تو کس طرح ہم خدا تعالیٰ کی وجود کو مان سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک وراء الورا ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہری آنکھوں سے تو وہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ظاہری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سامان کرتا ہے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے، وہ ایسے بصار، ایسے لوگوں کے وہ یدرک الابصار، ایسے ابصار تک وہ خدا تعالیٰ خود بخود پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے موجود ہونے کی اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، اس سے وہ کامل یقین کے ساتھ اس بات پر قائم ہو جاتا ہے واقعی خدا موجود ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہی الفاظ میں سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کے آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کے دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ اس اقتباس سے ظاہر ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی آمد کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدرت واقع ہوئی ہے اس کو دور کر کے محبت و اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ چونکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک پاک باز جماعت قائم فرمائی جو ساری دنیا میں حقیقی توحید کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں اس تعلق میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اس زمانے کے لوگ کہتے تھے مسیح ابن مریم کے نازل ہونے کی پیشگوئی آپ کیسے آ گئے، مرزا غلام احمد صاحب کیسے آ گئے؟ تو حضور نے جو جواب دیا بہت ہی حیرت انگیز جواب ہے۔ آپ نے فرمایا، فَصِرْتُ لَهُمْ عِيسَىٰ وَلَمَّا تَحَوَّدُوا وَهَذَا كَفَىٰ مِنِّي لِقَوْمٍ تُفَكِّرُوا۔ جب مسلمان یہود صفت کے ہو گئے تو میں ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ بن کر آ گیا ہوں، اور سوچنے والی قوم کے لیے یہی میری صداقت کے لیے کافی دلیل ہے۔ اور اسی مضمون کو علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی مسلمان کو مخاطب کر کے فرمایا،
وضو میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ذاتی تجارب دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ساری دنیا کو ایک حی و قیوم خدا کی طرف دعوت دی. اپنے معرکۃ الآراء تصنیف برائن حمدیہ کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے محاسن دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں آپ نے زندہ خدا اور زندہ دین اور زندہ قرآن کا تصور پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری دلائل سے انسان کہاں تک مطمئن ہو سکتا ہے کہ واقعی خدا موجود ہے، بلکہ جب تک انسان اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ علی وجہ البصیرہ اس بات پر قائم نہیں رہتا کہ اس دنیا کے خالق مالک خدا موجود ہے، وہ کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا بن دیکھے کس طرح کسے مہ رخ پہ آئے دل، کیوں کر کسی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح. پھر آپ نے اس زمانے میں جب حضور مبعوث ہوئے تھے ساری دنیا اس بات کے قائل ہو چکی تھی کہ خدا تعالیٰ اب کلام نہیں کرے گا، وحی الہی مفقود ہے، ختم ہے، اب کسی کو یہ شرف مکالمہ نہیں ملے گا. لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. چونکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے عالمگیر جماعت احمدیہ میں کثرت کے ساتھ ایسے وجود موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹوٹ تعلق موجود ہے اور مستجاب الدعوات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اپنے آپ کو بطور ثبوت پیش کرنے والے ہیں. تو یہ ایک امتیاز ہے جماعت احمدیہ کا دیگر جماعتوں کے مقابل پر. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کس طرح واضحانہ انداز میں اپنے خدا کی طرف بلاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ زندہ مذہب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زندہ خدا ملے. زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکیں، اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں. سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتی تجربے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کے خوشخبری عطا کی. آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے. وہ اسلام کے ساتھ ہے. اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے. وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا، آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدوع الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اور اقتباس پیش ہے. حضور فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لیل خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. یہ محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. بہت ہی معرفت سے پورے اقتباسات آپ نے پیش فرمائے. کچھ ٹیلی فون کالرز ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم سے رابطہ کی کوشش میں ہیں. محمد عبدالرشید صاحب نے پہلے بھی رابطہ کیا ہے، ان سے ہمارا رابطہ جڑ گیا ہے. ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. مکرم محمد عبدالرشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، آج اس کا سوال یہ ہے جی، غیر احمدیوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملفوظات جلد 4 صفحہ 136 سے عبارت کا سوال ہے. نیکوں اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں، نیکوں کا بروز موعود ہوتا ہے، اس لیے میں مسیح موعود ہوں اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں.
सूरत अल फातिहा में अनअमता अलैहिम के यही मैनी हैं। फिर आपने ज़ालिमीन को ईसाइयों का बरूज और यहूदियों को मखजूब का बरूज करार दिया है। बराए करम इसकी वजाहत फरमा दें ताकि तबलीग में आसानी हो। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह, आपका सवाल हमें मिल गया है। मैं मोहतरम मोहम्मद हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनके सवाल का जवाब इख्तिसार करें। ये हमारे भाई ने जो सवाल किया है, मैं समझ नहीं सका कि उसमें सवाल का पहलू क्या है। कुछ वजाहत वजाहत तो खुद ही कर दी है उन्होंने। बात बिल्कुल ठीक है कि बरूज़ कहते हैं मसील, उस जैसा। शायद ये मुश्किल लफ्ज़ है, हमारे आम जो नौ मुबाइन हैं या हमारे हिंदुस्तान के जिनको उर्दू कम आती है वो ये लफ्ज़ नहीं समझते तो बाद में टेलीफोन करते हैं। बरूज़ के माने मिसाल, उस जैसा, मुशाबे, यह है बरूज़ के माने। नेकों के भी बरूज़ हैं, बदों के भी बरूज़ हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फ़िरौन का बरूज़ अबू जहल और मौजूदा ज़माने में मोहम्मद हुसैन बटालवी और उसके अमसाल। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह फातिहा की तफसीर में जहाँ इन्होंने बताया वहाँ भी बरूज़ों का जिक्र किया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअम मुनअम कौन है? वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये मुनअम अलैहि हैं, इनके भी आगे बरूज़ है। अब नबी के लिए शर्त लगा दी, जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती होगा वो नबी होगा आइंदा उम्मत मोहम्मदिया में। इसके बग़ैर उम्मत मोहम्मदिया में नबी नहीं होगा। उसके ऊपर अताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होनी चाहिए, तस्दीक़ की मोहर। और यही बात मसीह साहब ने फरमाया कि अगर मेरे आमाल पहाड़ों जितने भी होते तो मैं ये मकाम कभी हासिल ना कर सकता बग़ैर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के। यह है एक बात। फिर नबी हैं, सिद्दीक़ हैं, शहीद हैं, सालेह हैं, ये सारे मुनअम अलैहिम का जो ये ज़िक्र आया है उसमें ये शुमार होते हैं। अब जो यहूद और नसारा, ये तो सारी तफसीरों में भी लिखा हुआ है, वलद्दालीन से मुराद ईसाई हैं और मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं। ये सारे ये तस्लीम करते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तसानीफ़ में ये बार बार तंबीह की और समझाया, जब यहूद हो सकते हो तुम ज़ालीन हो सकते हो। तो जैसे यहूद जब बिगड़ गए थे तो अल्लाह ताला ने उस कौम में मसीह भेजा था, वैसे ही उम्मत मोहम्मदिया में इस सिफत का आ जाना ये तकाज़ा करती है कि इस उम्मत में भी एक मसीह मोहम्मदी आए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तफसील बयान के हदीस में, याती अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़ब नाल बिन नाल। आपने मिसाल दी जूती की जूती से तशबीह के साथ। आम तौर पे अरबी में यह मुहावरा नहीं इस्तेमाल होता है। अरबी में ऐन बिल ऐन यानी आँख से आँख की मुशाबहत दी जाती है, लेकिन जूती की तशबीह जो हजूर ने दी कि दोनों ही कौमें असफल साफिलीन हो गई होंगी, यहूद भी और मुसलमान जो उनके मुशाबे और बरूज हो गए होंगे। और जब ये यहूद बन जाएंगे उस वक्त फिर एक मसीह का आना तो लाज़मी बात है। मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात समझाई है। और जो हमारे रशीद साहब ने भी मलफूज़ात का हवाला पढ़ के सुनाया उसमें भी हुजूर ने यह तशरीफ़ फरमाई। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफ़ोन कॉलर हैं मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब, ये भी ऑनलाइन हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आसिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले कादियान और राह खुदा की टीम को हमारी सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हज़रत मसीह हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सदी के ऊपर एक मुजद्दिद के लिए तजदीद दीन के लिए भेजा और 14वीं सदी यानी कि 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी के शुरू में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उन्होंने हदीसों में भी बताया। तो वो आगे तो मुसलमान जो हैं वो 125 साल हो गया है इस चीज़ को भी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14वीं सदी में आए और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी 14वीं सदी में आए, लेकिन ये 125 साल ज़्यादा हो गया है। तो क्या मुसलमान किस चीज़ के इंतज़ार में है कि वो किस मसीह के अब या किस मौत के इंतज़ार में बैठे हुए हैं? इसके बारे में तफसील चाहिए थी।
احسن الجزا۔ ویسے تو سوال میں بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے وضاحت کر دی ہے، تاہم میں محترم زین الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی تفصیل۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا، آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ وارثنی ربی لتعید دین ہی فجئت لہذا القرن عبدا مجددا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تائید کے لیے مجھے بھیجا ہے اور میں عبد مجدد بن کر آیا ہوں۔ اس طرح بہت سارے القاب اور مناصب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ بعد میں آپ نے اعلان فرمایا لقد ارسلت من رب رحیم کریم عند طوفان الضلال۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے مناصب دیے، پھر آگے نبوت کے عظیم شان مقام پر فائز فرمایا۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یہ ہمیشہ کا دور ہے، اور اس میں خلفاء کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوتے رہیں گے، اور مزید کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک لوگوں کے ماننے کا سوال ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے خود بھی اس کا عرصہ معین فرمایا ہے، 300 سال کا عرصہ معین کیا ہے۔ اب ہم دوسری صدی میں داخل ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت غلام رسول راجگی کا ایک کشف جو ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے، کشف یا خواب۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، گلوب ہے، اور اس میں بہت سارے ممالک نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ اسلامی سلطنتیں اور اسلامی بادشاہ نظر آ رہے ہیں، اور آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ میں 17ویں صدی ہجری میں ہوں۔ گویا اس خواب کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو 300 سال والی پیشگوئی کو بھی اگر ملا کر دیکھ لیں تو ایک ہی ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی بعض پیشگوئیوں میں عالمگیر اسلامی غلبے کے لیے، احمدیت کے غلبے کے لیے بغتتاً کا بھی لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اچانک وہ کیسے حالات پیدا ہوں گے، کس طریقے سے اسلام غالب آئے گا احمدیت کے ذریعے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں اور خلفائے کرام کی طرف سے جو ہدایات ملتی رہتی ہے، اس کے مطابق یہ ایک حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرنے کا یہ جو کام ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، ایک عظیم یونیورسل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ یقیناً ساری دنیا پر محیط ہوگا، وہ عظیم الشان انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور تبلیغ میں اور دعوت اللہ میں زیادہ دلچسپی کے ساتھ حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور جہاں تک غیر احمدی مسلمانوں کا تعلق ہے، جیسا کہ محترم آصف صاحب نے بھی پوچھا تھا، وہ محرومی کا شکار ہو رہے ہیں، بدنصیبی کا شکار ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے نتیجے میں ایک پاک اور مقدس جماعت قائم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس جماعت میں داخل ہونے کی بجائے محروم اور بدنصیبی ہے۔ اس کے لیے سوائے ہم دعا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی ہٹ درمی اختیار کرے تو اس کی ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم بار بار ان کے لیے دعا کریں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے مکرم شفیق الاسلام صاحب، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم شفیق الاسلام صاحب، السلام علیکم۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو دیکھی جاتی ہے درگاہوں میں جاتے ہیں لوگ، منتیں مانگتے ہیں، تو درگاہ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات ہے وہاں کی جا کے دعا تو خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو کہاں تک یہ جائز ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا وستار سے بتائیے۔ جزاک اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا، آپ نے اپنے سوال کے جواب میں بھی ابھی ذکر کیا تھا تھوڑا بہت۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ ارے میرے بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل رسول عطا کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم نے چلنا ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قبر پہ جا کے دعائیں کی ہیں؟ قبر والے سے کچھ مانگا ہے؟ اور پھر ایک بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں قبر پہ جا کے دعا کرنا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قبر پہ جا کے دعا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
قبرستان میں جا کے دعا کرنے کا کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں دعا کرنی کیا ہے؟ وہ یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ یہ تو تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، ہم اب جانے والے ہیں، ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ ہم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو یہ تعلیمات لے کے آئے ہمیں اور سارے بنی نوع انسان کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن موجودہ صورتحال جو مسلمانوں کی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ بابا سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وقت زیادہ ہوگا لیکن بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے۔ 2 سال پہلے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا کے لیے گیا اجمیر میں، تو وہاں صبح کا وقت تھا، میں دعا کے لیے گیا، میں کہا رش کم ہوگا، دعا کی تو اتنے میں ایک عورت چیخنے لگ پڑی، مسلمان عورت ہی چیخنے لگ پڑی۔ لوگ اس کے وہاں جو مجاور تھے وہ اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی میرا ہار چوری کر لیا، جو غائب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے تو خوش قسمت ہے، خواجہ کو تیرا ہار پسند آ گیا، خواجہ نے تیرا ہار لے لیا، تو خوش ہو۔ اب دیکھیں کیسی احمقانہ بات ہے جو وہاں کی جا رہی ہے، اور غیر مسلم بھی اگر یہ سنیں گے تو کیا کہیں گے یہ بات؟ تو یہ جو بات کر رہے ہیں شفیق صاحب، بات یہ ہے کہ اب دوسرے مسلمان اس نظریہ اور اس عقیدے کے تحت وہ قبروں پر نہیں جاتے ہیں، وہ بابا سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں اور بابا سے ہی سب کچھ اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں، ساری مشکل کشا اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ چلے جائیں یا کشمیر میں سارے مزاروں پہ چلے جائیں، وہ بابا سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ ہاں، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ قبروں کی زیارت وہ ایک اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن وہاں دعا وہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ تو چلے گئے، ہمیں وہ نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اور تیری جنت کو پا سکیں۔ میں کرنا چاہوں گا کہ آغاز اسلام میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر زیارت سے منع فرمایا تھا، بعد میں پھر جب لوگ مکمل طور پر توحید پر قائم ہو گئے تو حضور نے فرمایا الآن فزوروہا فإنہا تذکرکم الموت، اب تم قبر کی زیارت کر سکتے ہو، وہ تمہیں موت یاد دلائے گی۔ تو اصل ایک حکمت یہ ہے کہ قبروں پر جا کے دعا کرنے کی حکمت یہ ہے، ایک تو خود اپنی موت بھی یاد آ جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم پروگرام کے اصل سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد دنیا میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملانا اور ان کا تعلق قائم کرنا تھا۔ تو اس تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے عظیم نشانات، اپنے زندہ ہونے کے عظیم نشانات عطا فرمائے ہیں، اور اسی ضمن میں پیش گوئی مسلح موعود جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اور عظیم نشان ہے۔ ابھی کچھ دن قبل ہم نے 20 فروری کے جلسوں میں اس تعلق سے سنا ہے، اور حضور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اپنے خطبے میں اس تعلق سے کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو اس پیش گوئی کے حوالے سے کچھ تفصیل ناظرین کو بتانے کی درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مرسل کو، ایک نبی کو، ایک مامور کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اپنی تائید کے لیے کہ میں اس کی تائید اور مدد کر رہا ہوں بہت سے نشانات دیتا ہے۔ وہی ایک امر ممیز ہوتا ہے جو اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نشانات کا ذکر کرتے ہیں وہاں ایک یہ نشان تو بہت اہم نشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، میں اس کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میں اس کی طرف سے ہوں، وہ اپنے نشانوں سے میری گواہی دیتا ہے۔ اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا، اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرا برابر اتر سکے تو میں جھوٹا، اگر قرآن کے نقاط اور معرف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا، اگر غیب کی پوشیدہ باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ حضور تو یہاں تک فرما رہے ہیں۔ حضور حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ 16 جولائی 1906 تک اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 لاکھ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 3 لاکھ نشانات سے نوازا۔ اس کے بعد بھی حضور تقریباً 2 سال باحیات رہے، ان نشانات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔
اب جو نشان جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ پیشگوئی مسلم ماؤد سے تعلق ہے۔ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے 1885 میں اپنے مجدد ہونے کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے تقریباً 20,000 اشتہارات انگریزی میں اور اردو میں ساری دنیا کے، ایشیا، یورپ اور ساری دنیا میں جو سرکردہ شخصیات تھیں، مذہبی شخصیات، ان کو یہ بھجوایا، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے زندہ نشان دیکھنے کے لیے آپ لوگوں میں سے کوئی میرے پاس آ کے، یا آپ لوگ قادیان میں آ کے رہیں، اور آپ کو 1 سال رہنا ہوگا، اور 1 سال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے زندہ نشانات دکھاؤں گا، اور اگر میں نہ دکھا سکوں تو میں ہر مہینے کے لحاظ سے 200 روپے، 2400 روپیہ میں آپ کو ہرجانے کے طور پہ دے دوں گا۔ واضح اور صاف ستھرا اعلان تھا۔ اس کے اوپر باقی دنیا نے تو کوئی اس کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ایک پادری سافٹ تھے، ایک اندرمن مراد آبادی تھے، ایک لیک رام تھے، انہوں نے کچھ ابتدائی رضامندی ظاہر کی، مگر ہر ایک نے یہی مطالبہ کیا پہلے 2400 روپیہ ہمیں بھجوا دیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بعد میں ہوگا۔ لیکن بعد میں انہوں نے بھی یہ سلسلہ چھوڑ دیا۔ یہ جب سب باتیں ہو گئیں تو ہمارے قادیان کے 10 ہندو صاحبان جو ساہوکار تھے، ان میں سے 1-2 کی تو نسلیں شاید ابھی بھی ہوں، تو انہوں نے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک درخواست بھجوائی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو نشان دکھانے کے لیے قادیان میں بلایا ہے۔ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی نشان آپ دکھائیں۔ حضرت مسیح ماؤد اور ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم جو ہیں اگر نشان دیکھیں گے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ہاں آپ کے حق میں گواہی ضرور دیں گے، نہ ہم 2400 روپے آپ سے مانگتے ہیں، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے فرمایا آپ کا یہ عریضہ حقیقت پہ مبنی ہے، چنانچہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں 1 سال کے اندر اندر آپ کو کوئی پیشگوئی ایسی دے جو انسان کے بس میں نہیں، انسان اس کو نہیں پیدا کر سکتا یا پورا نہیں کر سکتا۔ ستمبر 1885 سے یہ پیشگوئی شروع ہوئی اور ستمبر 1886 تک کی مدت مقرر ہوئی، تقریباً 1 سال۔ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام الہی تفہیم کے تحت دعا کی غرض سے آپ قادیان سے ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ یہ جنوری 1886 کے ابتدا کی بات ہے۔ قادیان سے آپ دریائے بیاس، پیٹ پتن، آج بھی وہ دریا ہے، وہ پتن ہے، وہاں حضرت مسیح السلام بہلی سے گئے، اور وہاں اس کے بعد حضرت مسیح السلام ایک کشتی پہ سوار ہوئے جو اس زمانے میں وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس پہ بیٹھ کے حضرت مسیح السلام کے ساتھ حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب، حامد علی صاحب اور فتح خان، یہ تینوں وہاں گئے دریا کے اس پار۔ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے پیر مہر علی صاحب کو، جو کہ ہوشیارپور کے رئیس تھے، ان کو پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تقریباً 2 مہینے ہوشیارپور میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کسی مکان کا انتظام کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک مکان کو خالی کروا دیا جس کا نام طویلہ تھا، جو ابھی تک موجود ہے۔ وہاں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام اپنے اوپر والے کمرے میں، جو کمرہ آج بھی موجود ہے، اس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے 40 روز تک چلہ کیا اور اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے کے بعد آپ کے تینوں ساتھی نیچے تھے، آپ بالکل کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور ضرورت کے مطابق جتنا ہوتا تھا وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور اس عرصے میں حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب فرماتے ہیں جب میں اوپر کھانا لے کے جاتا، حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت باتیں کرتا ہے ان دنوں میں، اور اگر میں ظاہر کروں تو بہت سے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک لمبی بات چیت تھی۔ 20 فروری 1886 کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے وہ پیشگوئی جو مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتائی، اور آپ نے اس کو اشاعت کے لیے ریاض ہند پریس، وہ اخبار جو نکلتا تھا، وہاں اس کو بھجوا دیا۔ وہ 1 مارچ 1886 کو شائع ہوئی۔
وہ ساری کی ساری 52 علامتیں تھیں جو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، اور اس میں سے ایک اہم تھی کہ 9 سال کے عرصے کے اندر یہ بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، یعنی مرزا غلام احمد صاحب کو، وہ ساری کی ساری اغراض و مقاصد آپ کے بعد آپ کا یہ مثیل وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور ٹھیک مدت معینہ کے اندر پیدا ہوئے۔ 1886 میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی، اور 1889 12 جنوری 1889 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی یہ واضح طور پہ لکھ دیا تھا سرار منیر کتاب میں کہ وہ انسان، وہ بیٹا، موعود بیٹا جس کی پیدائش کی مجھے خبر دی گئی تھی، وہ پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ 9ویں سال میں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 1944 میں قادیان میں، پھر ہوشیارپور میں، پھر لدھیانہ میں، پھر دہلی میں، پھر لاہور میں آپ نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا کہ وہ موعود بیٹا جس کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کو دی تھی، وہ میرے ذریعہ سے پوری ہوئی، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں۔ اب یہ پیشگوئی کے بہت لمبی تفصیل ہے جو بیان کرنا اتنے وقت میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں جو ہیں اس کے اندر بیان کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ جب حضرت مسیح ثانی نے یہ پیشگوئی شائع کی، اس وقت پنڈت لیکھ رام صاحب نے ایک کتاب لکھی کلیات آریہ مسافر حصہ سوئم، اس کے 496 صفحے پہ وہ لکھتے ہیں، ایک لمبا تجزیہ ہے، ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے اور اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اب ہندی کا جو ایڈیشن شائع ہوا ہے اس میں وہ نہیں ہے، کلیات آریہ مسافر۔ اس کی اب سارے وہ تجزیے پڑھنے کا تو وقت نہیں، لیکن چند ایک میں پڑھتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں، حضرت مسیح نے لکھا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ اس نے اس کے مقابل پہ کیا لکھا؟ رحمت نہیں زحمت کہا ہوگا، آپ تو ہر بات کو الٹی سمجھتے ہیں۔ یہ پنڈت لیکھ رام کی تحریر۔ پھر حضرت صاحب فرماتے ہیں، تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ وہ اس کے مقابل پہ کیا لکھتے ہیں پیشگوئی کے طور پہ؟ خدا اس سفر کو نہایت منحوس بتاتا ہے۔ دیکھیں آگے لکھتے ہیں، حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے خبر دی ہے تیری ذریت منقطع نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو، تیری ذریت منقطع نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ اس کے بالمقابل لیکھ رام آریہ سماج کا لیڈر یہ پیشگوئی کیا کر رہا ہے؟ آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ آج ہم سن 2018 میں یہ پروگرام اس اسٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں، شاید میری یہ آواز سارا یہ علاقہ بھی سن رہا ہوگا۔ خدا کے لیے گواہی دو کہ جو لیکھ رام نے کہا ایک ایک لفظ اس کا جھوٹا نکلا کہ نہیں نکلا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آج ذریت 1000 سے بھی زیادہ بڑھ کر ساری دنیا میں پھیل گئی، مگر اس کی کہاں ہے؟ اور یہ ان الفاظ کا کیا بنا پھر؟ یہ تو پرمیشور کے نام سے کہے گئے تھے، اور یہ کیسے جھوٹے ثابت ہوئے؟ اور اس سے بڑھ کر حضرت مسیح صاحب کی صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس پیشگوئی کا ایک محرک یہ تھا کہ یہاں کے ہندوؤں نے جو اشارہ کاملہ حضور نے لکھا، 10 آئے اور 10 نے مطالبہ کیا کہ یہ پیشگوئی جو ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ نشان دکھائے۔ 51 سال تک وہ نشان آسمان پر چمکتا رہا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قادیان میں پارٹیشن تک سنتے رہے۔ 1914 سے لے کے 1947 تک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکچر یہ سب سنتے رہے۔
قادیان کی ترقی دیکھتے رہے، قادیان کے بارے میں سنتے رہے، جماعت احمدیہ کیسے زمین کے کناروں تک پہنچ گئی، 50 سال تک یہ نشان دیکھتے رہے، ایک دن نہیں۔ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ایسا بھی نشان دیتا جیسے موسیٰ کو عصا دے دیا، یا مینڈک ہے یا جوئیں ہیں یا دم ہے، وہ 9 آیات یعنی 9 نشان اس طرح کے دے دیتا، یا وہ سمود کی قوم کی طرح صالح کی اونٹنی دے دیتا یا کچھ اور دے دیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نشان دیا جو ان کی زندگیوں میں کم از کم 50 سال چمکتا رہا، اور یہ ہر جلسہ سالانہ پر جماعت احمدیہ کے ترقیات دیکھتے رہے۔ حضرت مسیح صاحب نے جو اس 1 سال میں پیش گوئی کی تھی وہ 9 سال کے اندر اندر پوری ہوئی، اور پھر 50 سال تک اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوتا چلا گیا۔ اور آج جو جماعت احمدیہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے وہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بنیادیں تھیں جو آپ نے قائم کی۔ مثال کے طور پر اس میں سب سے زیادہ جو بیرونی ممالک میں جماعت کو قیام کا موقع ملا وہ تحریک جدید کی تحریک تھی، اور آپ نے کہا یہ الہی تفہیم کے ساتھ میں یہ تحریک شروع کر رہا ہوں، اور وہ 1934 سے اس کے نتیجے میں آج دیکھیں پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کے مراکز آ گئے۔ اندرونی طور پہ کیسے حضور نے صدر جماعت احمدیہ کا نظام قائم کیا، اندرونی طور پہ یعنی ایک طرف یہ انجمن اور دوسری طرف عوامی نمائندگی کے لیے حضور نے 4 تنظیمیں قائم کی، خدام الاحمدیہ، لجنہ معاملہ، انصار اللہ، ناصرات یا اطفال الاحمدیہ۔ یہ عوام کی طرف سے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے صدر انجمن احمدیہ ہے۔ یعنی اتنا زبردست نظام آپ نے قوم کو دیا، جماعت کو دیا، کہ آج ساری دنیا رشک کرتی ہے اتنے عظیم نظام پر، اور اس کے سربراہ اعلیٰ وہ خلیفۃ المسیح ہوتے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں اندرونی طور پہ تبلیغ کے لیے آپ نے جو نظام بنایا وہ وقف جدید کا نظام ہے، انجمن کا نظام ہے۔ پھر ایک نظام سب سے اعلیٰ جو افضل وہ دارالقضاء کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں حکم اور عدل کی کہ وہ حکم اور عدل ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بتایا تھا۔ بہت سی تفسیریں ہیں، اس میں سے ایک ایسا عادلانہ قضائی نظام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ ساری دنیا اس کے اوپر رشک کرتی ہے، عدل کے ساتھ جماعت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر قاضی ہے، افتاء ہے، اور سینکڑوں اور چندوں کا نظام ہے۔ ایک بہترین نظام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو جو کہتے ہیں نا نور علی نور، تفسیر کبیر لے لیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ نے اپنے پورے خطبے میں 1 گھنٹے کے خطبے میں حضور نے یہ تفاصیل بیان کی ہیں، وہ تو بیان کرنے کا اتنا موقع نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام سے کو دی تھی بسر موت کے تعلق سے، اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوا اور آج تک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک دنیا اس کے ثمرات چکھتی چلی جائے گی، اور یہ نشانات ستاروں کی طرح چمکتے چلے جائیں گے، اور جو بصیرت رکھنے والے ہیں وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے چلے جائیں گے اور ایمان بھی لاتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں جو ہم سے جڑ چکے ہیں ابھی دوبارہ۔ مکرم عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے ہمارے رابطے میں ہیں اس وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اپنا سوال۔ جی جناب، سوال پیش کریں۔ ہم لوگ بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین فرمایا خدا نے، یہ ھدی للمتقین جو ہے اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو متقین نہیں ہے کیا اس کے لیے قرآن شریف ہدایت نہیں ہے؟ اور متقین کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک اور دوسرا ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا، سورہ جاثیہ میں خدا تعالیٰ نے 7 نمبر آیت میں حدیث کی لفظ استعمال کیا، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ مسلم اسلام کا محمد حسن بٹالوی کے ساتھ کوئی واقعہ تھا، اس کا پس منظر اگر بتائیے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ عارف صاحب۔ میں محترم زین الدین حامد صاحب سے درخواست کروں گا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے ھدی للمتقین، یعنی قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن مجید کا بنیادی مقصد جو ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں۔ تقوی
کے بے شمار مراتب ہے، ایک ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور دراصل قرآن مجید کا جو انتہائی مقصد ہے مسلمان انسان کو متقی بنانا ہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے تمام تر نجات کا دار و مدار تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک شعر تحریر فرما رہے تھے، ہر ایک کی نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، تو مان اللہ تعالیٰ نے الہاماً اس شعر کو اس رنگ میں پورا فرمایا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو تقویٰ بے شمار اس کے مراتب ہیں، تو اگر انسان تقویٰ کے ایک مرتبہ پر اگر قائم ہے، پھر قرآن مجید کی تربیت کے نتیجے میں وہ ترقی کرتا کرتا اس کے اعلیٰ ترین مناصب اور مقام پر، اعلیٰ ترین روحانی منصب پر وہ فائز ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مقصد یہی ہے، اور جو لوگ قرآن کو سرے سے مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کے اندر اتنا بھی تقویٰ نہیں ہے کہ الہی کلام کو سن سکے، ان پر عمل کر سکے، اس لیے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ موجود ہے، وہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ وہ قرآن مجید کے جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال بھی تھا سورۃ الجاثیہ کی آیت کے تعلق سے کہ اس میں لفظ حدیث استعمال ہوا ہے، غالباً یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اس تعلق سے بھی انہوں نے پوچھا تھا، تو اس کی وضاحت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ یہاں بعد سے مراد بعد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کے قیود سے آزاد ہستی ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں، یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر اور کون سی بات ہے جس کی طرف انسان جس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف ہی لوگوں کو آنا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ مکرم ایچ ایس علی صاحب ہیں، یہ انڈیا سے ہی ٹیلی فون کر رہے ہیں، اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم ایچ ایس علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ایم ٹی اے کی ساری ٹیم کو میری طرف سے سلام عرض ہوں۔ میرا نام دراصل ایچ ایس علی نہیں ہے، ایس ایچ علی ہے، بلار پور۔ میرا سوال یہ ہے، قرآن شریف کے سورہ فاطر میں آیت نمبر 23 میں آتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اتنا واضح حدیث رہنے کے آیت رہنے کے باوجود بھی لوگ قرآن یہ قبروں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا نام لینے میں غلطی ہوئی تھی، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے میں محترم کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ ابھی تو اس کا تذکرہ وما انت بمسمع من فی القبور، بات بالکل صحیح ہے جو یہ آیت بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ جو قبروں میں ہیں تو ان کو سنا نہیں سکتا، مگر کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو ان واضح آیات کے ہوتے ہوئے بھی وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گمراہی اور ضلالت ہے جس کا کہ کوئی انتہا نہیں، لیکن جس کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ قوموں کی گمراہی کا ایک سلسلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود، وہ نبی جسے فاران میں آنا تھا، 3 قبیلے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے کہ جب وہ آئے گا، وہ نبی جس کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہے، میں تو اس ساتھ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، تو ہم سب سے پہلے ایمان لیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے انکاری وہی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو یہ یہود انتظار کر رہے تھے مسیح کا، آج تک حیات المبقا جو دیوار گریا کو پکڑ پکڑ کے روتے ہیں کہ مسیح بھیج، یہ پتہ نہیں کہ ایک مسیح بھی آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور مسیح بھی آ گیا، لیکن اسی کو پکڑ کے رو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، جہاں جانا ہے وہاں جاتے نہیں ہیں، اور جاتے اس لیے نہیں کہ ان کو یہ علماء جانے نہیں دیتے، اور ایک ایسی گمراہی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، وہ جاہل، نہ نماز جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں۔ اچھا، عجیب سے صورتحال ہے، بعض دفعہ انسان حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے بنا کیا دیا دین کو۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ انہی قبروں کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چلے جائیں، یا مجدد الفسانی کی دیکھ لیں، یا خواجہ معین الدین چشتی کی دیکھ لیں، یا آپ کشمیر میں دیکھ لیں، درگاہیں جتنی بھی بنی ہیں وہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں۔
اب دیکھیں کیسی احمقانہ عقیدہ ہے. 5 روپے کی تعویذ کا اتنا اثر, 10 روپے کی تعویذ کا اتنا اثر ہے, وہی پتہ نہیں کیا لکیریں ڈال دیتے ہیں, کسی پہ قاف ہا یا صاد لکھ دیں گے, کسی پہ الف لام میم لکھ دیں گے. وہی تعویذ ایک 5 روپے میں بک رہی ہے, ایک 50 میں بک رہی ہے, ایک 500 میں بک رہی ہے, ایک 5000 میں بک رہی ہے, اور اثر صفر. خود میرے سامنے کشمیر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزار کے ساتھ جو مزار ہے, وہاں پر بھی میں دعا کے لیے گیا, میں کہ کسی بزرگ کی ہے, تو وہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا میں 5000 کی تعویذ لے کے گیا, اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہے. تو میں نے کہا اور 5000 کی لے لو, اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوگا. تو یہ ساری احمقانہ باتیں ہیں, جاہلانہ باتیں ہیں. ہندو مندروں پہ وہ دیوی دیوتاؤں پہ جا رہے ہیں, ان پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, اور یہ قبروں پہ جا رہے ہیں. حالانکہ دونوں ہی قومیں جو ہیں وہ اللہ سے دور چلی گئی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ اللہ سے دعا کرو, اپنی زبان میں دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو ان لوگوں کو نرمی سے سمجھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ایک بات اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں. جب حضور کی وفات تھی, وفات کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی کہ میری قبر کو دفن کر کے برابر کر دینا, اس کو نہیں سامنے نہیں رکھنا, یا پھر ایک ایسے کمرے میں کرنا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو بت اور عبادت کی جگہ بنا لی, اور انہوں نے آج دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی زندگی کے آخری لمحات میں کہ کہیں یہ میری قبر یا بعد میں جتنے بھی آنے والے ہیں اسی میں شامل ہیں, ان کو کہیں عبادت کی جگہ نہ بنا لیں. لیکن انہوں نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی نافرمانی کی کہ نہیں وہی کیا جس سے حضور نے منع کیا تھا. کتنا بڑا افسوس ہے اور کتنا بڑا المیہ ہے اس قوم کا کہ جس بات سے آخری لمحے میں میرا آقا منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا, انہوں نے وہی کیا اور کر کے بتا رہے ہیں. اگر آج سعودی عربیہ کی حکومت کے یہ انتظامات نہ ہوتے, پتہ نہیں یہ حضور کی قبر کے ساتھ کیا کرتے. یہ وہابیت ایک لحاظ سے یہ ہے کہ انہوں نے ان شرک کی طرف یہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیا, اور یہ بریلوی حضرات تو بہت وہاں پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ اچھا نہیں سنتے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق, ارشادات کے مطابق چل رہے ہوتے تو آج امت کا یہ حشر نہ ہوتا جو انہوں نے بنا دیا. آج مجاوروں پہ میں خود جانتا ہوں, یہاں اوقاف کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس کی زمینیں بک رہی ہیں, اور اس کے جو چڑھاوے ہیں اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کون لے گا اور کتنا لے گا. 3-4 بھائی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری بدعات ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, اور فرمایا تھا یہی بدعات ہیں جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں. تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لی. دوسری پھر حضور نے فرمایا کہ امت مسلمہ کو یہ وصیت فرمائی آپ نے کہ لا تجعل قبری وثنا یعبد, میری قبر کو ایک ایسا بت نہیں بنانا جس کی عبادت کی جاتی ہے. لا تجعل قبری مسجدا, میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. ولا تجعل قبری عیدا, میری قبر کو میلے کی جگہ نہیں بنانا. تو اس واضح وصیت کے ارشاد کے ہوتے ہوئے مسلمان قبروں کو, انبیاء قبروں کو, اولیاء کی قبروں کو, عام قبروں کو بھی عیدگاہ, وہ عید کی جگہ بھی بنا لیے ہیں, اور اسی طرح سجدہ گاہ بھی. تو بعض مزاروں پر خود جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح وثن یعبد, ایک ایسا بت نہیں بنانا جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے اس قسم کے واضح ہدایت کے باوجود اصل توحید سے ہٹ گئے ہیں اور قبر پرستی کی طرف مائل ہو گئے. جزاک اللہ. اب ہم پروگرام کے اصل فارمیٹ کے کچھ چند سوالات ہیں, اس میں سے ایک سوال محترم زین الدین صاحب حامد سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیشگوئی مسئلہ موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی تفصیل سے روشنی ڈالی. تو یہ پیشگوئی جو ہے خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ایک عظیم نشان ہے. تو اس حوالے سے میں تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں ابھی جیسا کہ محترم مولانا صاحب نے
پیشگوئی مسلم موعود کے مختلف پہلو کا ذکر کیا ہے اور ایمان افروز تذکرہ فرمایا. ساتھ ہی اس زمانے کے معاند اسلام اور احمدیت پنڈت لیکھ رام کی طرف سے جو پیشگوئی کی گئی ہے ایک تقابلی جائزہ آپ نے پیش فرمایا ہے. اور ناظرین یہ جانتے ہیں کس کی پیشگوئی پوری ہوئی اور کس کی پیشگوئی جھوٹی نکلی، کیونکہ پنڈت لیکھ رام نے بھی اپنے پرمیشور کی طرف منسوب کر کے ایسی من گھڑت باتیں کی ہیں. آج ان کا حشر کیا ہوا؟ آخر کار اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی کا وہ نشانہ بنے. اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بڑی بہادری کے ساتھ اس زمانے میں اعلان فرمایا کہ جس کی دعا سے آخر لیکھوں مراتا کٹ کر ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ مرزا یہی ہے. تو اس میں بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہے کہ خدا کے ماموروں کے مقابل پر آنا اور آپ کے خلاف پیشگوئی کرنا، جھوٹے طور پر اپنے پرمیشور خدا کی طرف منسوب کر کے ایسا اعلان کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے. مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشگوئی حیرت انگیز پیشگوئی ہے. ایک ایسا شخص جس کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ پیشگوئی فرماتا ہے. اور دوسری طرف قرآن مجید بیان کرتا ہے فلا یظہر علی غیبہ الا احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا سوائے اس اشخاص کے جن کو نبوت کے لیے چنتے ہیں، یعنی الا من ارتضی من رسول، اپنے رسول میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں منکشف فرماتا ہے. تو پیشگوئی مسلم موعود کو جماعتی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ایک نشان نہیں ہے بلکہ ہزارہ نشانات کا مجموعہ ہے جو قیامت تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام خود اس نشان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا. پھر فرمایا بفضلہ تعالی و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی اس زمانے میں شائع ہوتی ہے جب مفکرین اسلام کہلانے والے بڑے بڑے جیسے سر سید احمد خان کا ذکر ہوا تو یہ کہتے تھے دعا صرف ایک عبادت کی حد تک ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے ادعونی استجب لکم. پھر اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی جب کوئی بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ جواب دینا میں تو قریب ہوں. قریب ہونے کی نشانی بتائی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. تو یہ مسلم موعود کی پیشگوئی آپ نے سنا ہے 52 سال تک خلافت کے عظیم شان مقام پر فائز ہو کر اسلام احمدیت کی وہ شاندار خدمات بجا لائی ہیں تو رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے. میں حضرت خلیفہ مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ہی ایک اقتباس اس موقع کے لحاظ سے سنانا چاہتا ہوں جو بہت ہی جامع ہے، تمام پہلوؤں پر حاوی ہے. حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی صفت علیم جس شان اور جس جاہ و جلال کے ساتھ میرے ذریعے سے جلوہ گر ہوئی اس کی مثال مجھے خلفاء کے زمرے میں اور کہیں نظر نہیں آتی. میں وہ تھا جس کو کل کا بچہ کہا جاتا تھا، میں وہ تھا جسے احمق اور نادان قرار دیا جاتا تھا، مگر عہدۂ خلافت کو سنبھالنے کے بعد اللہ تعالی نے مجھ پر قرآن علوم اتنی کثرت کے ساتھ کھولے کہ اب قیامت تک امت مسلمہ اس بات پر مجبور ہے کہ میری کتابوں کو پڑھے اور ان سے فائدہ اٹھائے. وہ کون سا اسلامی مسئلہ ہے جو اللہ تعالی نے میرے ذریعے اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ نہیں کھولا؟ مسئلہ نبوت، مسئلہ کفر، مسئلہ خلافت، مسئلہ تقدیر، قرآنی ضروری امور کا انکشاف، اسلامی اقتصادیات، اسلامی سیاسات اور اسلامی معاشرت وغیرہ پر 1300 سال سے کوئی وسیع مضمون موجود نہیں تھا. مجھے خدا نے اس خدمت دین کی توفیق دی اور اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے ہی ان مضامین کے متعلق قرآن کے معارف کھولے جن کو آج دوست دشمن سب نقل کر رہے ہیں. مجھے کوئی لاکھ گالیاں دے، مجھے لاکھ برا کہے، جو شخص اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے لگے گا اسے میرا خوشہ چین ہونا پڑے گا.
اور وہ میرے احسان سے کبھی باہر نہیں جا سکے گا، چاہے کوئی پیغامی ہو یا مصری۔ ان کی اولادیں جب بھی خدمت دین کا ارادہ کریں گی وہ اس بات پر مجبور ہوں گی کہ میری کتابیں پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ میں بغیر فخر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں سب خلفاء سے زیادہ مواد میرے ذریعے جمع ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ بس یہ لوگ خواہ کچھ کہیں، خواہ کتنی بھی گالیاں دیں، ان کے دامن میں اگر قرآن کے علوم پڑھیں گے تو میرے ذریعے ہی، اور دنیا ان کو یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ اے نادانو، تمہاری جھولی میں جو کچھ بھرا ہے وہ تم نے اسی سے لیا ہے، پھر کس منہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ کہ ایک وقت آئے گا کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پر رحمت خدا کرے۔ گویا پیشگوئی کے ایک ایک شک اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پورا فرمایا اس شک کو کہ انسان بھرتے حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ نامساعد حالات میں، مخالفانہ ماحول میں کس طریقے سے آپ نے سن 1914 میں خلافت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے، اور اس وقت خزانہ خالی تھا، لیکن آپ کی قائدانہ اور مدبرانہ صلاحیت تھی۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ جماعت کو مستحکم کیا اور ساری دنیا میں شہرت پا گئے پیشگوئی کے مطابق، اور اسلام احمدیت کا پیغام دنیا کے بیشتر حصے میں آپ کے زمانے میں پہنچا ہے۔ اللہ حسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں۔ ناصر راجپوت صاحب جرمنی سے فون کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میرے ایک غیر جماعت دوست نے سوال بھیجا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے تاریخ کے حوالے سے سنتے یا پڑھتے آ رہے ہیں کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا قرآن، حدیث اور سنت سے اس آخری دور کا کوئی معین عرصہ ثابت ہوتا ہے؟ جبکہ مرزا صاحب نے اپنی خلافت کے 1000 سال تک قائم رہنے کا وعدہ دیا ہے۔ اس پر ذرا آپ کچھ فرما دیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر میں، اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی عمر تقریباً ایک جمعہ کے برابر ہے، یعنی 7 دن کے برابر ہے۔ یہ ایک دور ہے جو کہ نبوت کا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ 7000 سالہ دور رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آدم جس سے یہ سلسلہ نبوت شروع ہوا ہے، جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں، وہ پہلے 1000 میں تھا، پھر دوسرا 1000 آیا، تیسرا 1000 آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں 1000 سال میں تھے۔ اس کے بعد 1000 سال کا فیض عوج کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد 6 1000 سال کے آخر، 7ویں 1000 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا میں صرف صدی کا مجدد نہیں بلکہ مجدد الف آخر ہوں، میں مجدد الف آخر ہوں۔ 1000 سال جو آخری ہے اس کا میں ہی مجدد ہوں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ مجدد آخر الزمان اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آخری مجدد ہیں۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم حدیث ہے جو سارے ہی مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بعد احوال بتائے ہیں، یعنی پہلے یہ بتایا تکون نبوتن، کہ نبوت ہوگی ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہی، اس کے بعد خلافت کا دور آیا، اس کے بعد حضور نے فرمایا ملکن عادن، ملکن جبرین، کہ جبری بادشاہ ہوں گے اور اس کے بعد ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے۔ پھر آپ نے ایک دور آخری یہ بتایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، پھر خلافت ہوگی جو نبوت کے طریق کے اوپر چلے گی، یعنی پہلے نبوت ہوگی اس کے بعد خلافت ہوگی۔ یہ اس ذلی نبوت کی طرف اشارہ ہے، امت میں آنے والے نبی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ذریعہ سے پوری ہوئی، اور آپ کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔
اور حدیث کے آخر میں یہ لکھا ہے ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگر اس کے بعد بھی امتداد زمانہ کی کوئی گنجائش ہوتی یا کوئی حالت اور زمانہ اور دنیا پہ آنے والی ہوتی تو سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بھی بتاتے۔ تو یہ ہے وہ تقسیم جو زمانے کی ہے، اور اسی کی طرف حضرت مسیح صاحب نے اپنی کتب میں اشارہ کیا، اور یہی حدیث میں آتا ہے، اور یہی والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر اور اس کے حروف سے بھی یہ ظاہر ہے۔ پروگرام کے مطابق آخری سوال ہے جو باقی ہے، سوال بھی اہم ہے، جیسا کہ میں نے تمہید میں بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے نتیجے میں وہ لوگ جو خدا سے دور تھے انہوں نے ایک بار پھر خدا کو پایا اور ایک زندہ تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا قائم ہوا۔ تو اس حوالے سے واقعات کے رنگ میں اختصار کے ساتھ۔ واقعات تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو یہ 5 منٹ میں پورے بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں کچھ ایسے واقعات لیتا ہوں جو کہ خاص طور پہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں 1894 میں جب یہ نشانات ظاہر ہو رہے تھے، ایک تھے جگت سنگھ جن کا نام بعد میں بھائی عبد الرحیم پڑا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سب دلائل ولائل نہیں سنتا، مجھے کوئی ایسا آدمی دکھاؤ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا ہے اور نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک کوئی احمدی تھے، انہوں نے ان کو قادیان بھیجیا، یہ مسیح انسان کے زمانے کی بات۔ وہ یہاں آئے، اتنا تعصب کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھایا، جا کے ہندوؤں کے گھر میں کھانا کھاتے تھے۔ یہاں رہنے کے بعد اتنے متاثر ہوئے حضرت مسیح انسان سے اور بعد نشانات دے کر، انہوں نے جماعت میں حضرت مسیح انسان کی بیعت کی اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ کہاں جگت سنگھ اور کہاں بھائی عبد الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی شاگردی اختیار کی اور بہت سے آگے نماز پڑھے۔ حضرت مسیح صاحب ان کے بربار فرماتے ہیں شیخ عبد الرحیم صاحب جوان، صالح، متقی اور نیک ہیں۔ اس کو چھوڑ کر دوسرا بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی، یہ میرے استاد بچپن میں یسن قرآن اور ناظرہ قرآن بھی انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ ان کا ہریش چندر نام تھا، یہ ہندوؤں سے آئے تھے۔ انہوں نے بھی مسیح صاحب کو دیکھا اور آپ کو دیکھتے ہی آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے والدین نے لے جانے کی کوشش کی، آپ پھر واپس آ گئے، اور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا تھا اگر میرا ہے تو میرے پاس آ جائے گا۔ مرنے کے فوت ہونے کے بعد بھی پاکستان میں فوت ہوئے 1961 میں، اللہ تعالیٰ ان کو لے کے قادیان پھر آ گیا۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل۔ تیسری مثال دیتا ہوں میاں محمد انصاف پٹواری کی، وہ بھی 313 میں سے تھے۔ وہ یہ خود کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ میرے پر اتنا زہر تھا اس دہریت کا اور الحاد کا، برہم سماج وغیرہ کے لیکچر سن کے میں بالکل سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 90 پہ جب میں پہنچا، میری دہریت سب کافور ہو گئی، اور میں نے رات کو اٹھ کے سردی میں جا کے غسل کیا، اور پھر میں وہ محمدی نہیں رہا جو کہ ایک دن پہلے تھا۔ تو یہ حضرت مسیح انسان کے نشانات کا بہت بڑا اثر ہے۔ جو نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ انجام کر یہاں ہی پہنچتے ہیں، اور ان کی یہ سعادت مندی ہے کہ انہوں نے قبول کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اے سننے والو سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں۔ وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں، اور جس کا کوئی ہمتا نہیں، جس کا کوئی ہم صفات نہیں، اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 309۔ اب اس کے ساتھ ہی
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ مورخہ 10 مارچ 2018 عیسوی کو ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا